حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور ہماری یہ محفل بہت زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ بارگاہ خواجہ میں نیاز کی نظر پیش کی جائے گی، اور پھر کل تو جمعہ ہے ہی، انشاءاللہ کل جمعہ کے اندر کچھ الگ رنگ کے اندر گفتگو ہوگی۔ یہ میری اور آپ کی بڑی سعادت مندی ہے کہ آج ہم اور آپ اپنے ایک عظیم محسن کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس طرح کی محفلوں کے اندر آنا چاہیے اور ضرور آنا چاہیے، کیونکہ میں بارہا آپ حضرات کو یہ بات بتاتا رہتا ہوں کہ اگر کوئی دنیا کی چھوٹی سی نعمت اگر ہمیں دے دے تو اس کا ہم بڑا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر کوئی دنیا کی تھوڑی بڑی نعمت ہمارے حوالے کر دے تو اس کا ہم زیادہ احسان مانتے ہیں، اور اگر کوئی بہت قیمتی تحفہ ہمیں دے دے تو پھر اس کی ہم بڑی تعریف کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بڑی قیمتی چیز، بہت زیادہ قیمتی چیز، دنیا بھر کی دولتوں سے زیادہ قیمتی چیز یعنی دولت ایمان لا کر کے عطا فرمائی ہے۔ تو اتنے عظیم محسن کا اگر ہم شکر ادا نہ کریں تو پھر کس کا شکر ادا کریں گے؟ بڑا احسان ہے ان کا، بڑا کرم ہے ان کا۔ اور آج تو اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر صرف عام مسلمان نہیں بلکہ ہندوستان بھر کے اولیاء کرام کا قافلہ اترا ہوا ہوگا، اور آج اجمیر کی گلیوں کے اندر ہندوستان بھر کے اولیاء کرام فقیروں کے بیس کے اندر جو ہے وہ گھوم رہے ہوں گے اور اپنے فیضان کو بانٹ رہے ہوں گے اور بارگاہ خواجہ سے فیضان حاصل کر رہے ہوں گے۔ ہم وہاں پہ نہیں پہنچ سکے تو کم از کم یہاں سے تو اپنی عقیدتوں کا خراج ان کی بارگاہ میں ضرور پیش کریں۔ حضرات مکرم حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الہند بھی ہیں، بلا شبہ ہیں، آپ عطائے رسول بھی ہیں، ہند الولی بھی ہیں اور غریب نواز بھی ہیں۔ آپ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے، رسول کریم کی عطا سے ہمارا خواجہ غریب نواز ہے۔ یہ تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ جو حضرت خواجہ غریب نواز کو عطا کرنے والے غریب نواز مانتا ہے معاذ اللہ وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ جو دولت ایمان لے کر کے آئے اور جنہوں نے ہمارے باپ دادا کو کلمہ پڑھا کر کے ہمیں اتنی بڑی دولت عطا فرمائی، ان کا نام لینے پر بھی شرک کا فتویٰ لگے تو پھر بعد میں ایمان کس چیز کا نام رہ جاتا ہے۔ تو میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات پھر آپ کے حوالے کر دوں کہ عقیدہ وہی تو صحیح ہوگا جو عقیدہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں لا کر کے دیا، کیونکہ آپ کی آمد سے پہلے اگرچہ اسلام ہندوستان کی سرزمین پر آ چکا تھا، لیکن دوبارہ ایک بار پھر کفر کی جب تاریکی پھیل گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہندوستان کے کفر کے ماحول کے اندر اسلام کا اجالا پھیلانے کے لیے یہاں پر بھیجا تھا۔ تو آپ بتائیں میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عقیدہ اور جو نظریہ اور جو فکر لے کر کے ہندوستان کے اندر تشریف لائے تھے، اس سے زیادہ ستھرا عقیدہ اور کس کا ہو سکتا ہے؟
اب آپ دیکھیں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان میں تشریف لائے تو اس وقت پاکستان وغیرہ کا علاقہ بھی ہندوستان کے اندر شامل تھا۔ آپ ملتان وغیرہ کے راستے سے دلی ہوتے ہوئے اجمیر معلیٰ کے اندر آپ پہنچے تھے تو پہلے آپ نے داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مقدس کے اوپر 40 دن کا چلہ کیا تھا، اور بارگاہ داتا گنج بخش سے آپ نے جو ہے وہ بڑے فیض و برکات حاصل کیے تھے۔ گویا کہ میرے خواجہ ہندوستان میں داخل ہوتے ہوتے یہ عقیدہ عطا فرما رہے ہیں کہ آئے میرے ذریعے کلمہ پڑھنے والے ہندوستان کے مسلمانوں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب میں تمہارے پاس میں دولت ایمان لے کر کے اجمیر کے اندر پہنچا تھا تو پہلے داتا گنج بخش کے مزار پر بیٹھ کر کے میں نے فیض حاصل کیا تھا، لہذا صبح قیامت تک ہندوستان کی سرزمین پر جو بھی اللہ والوں کی بارگاہ سے فیض حاصل کرے گا وہی صحیح معنوں کے اندر مسلمان ہوگا، اور جو ان کی بارگاہ کے فیض و برکات کا انکار کرے گا وہ اور کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آج جو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات کا انکار کرے اور غریب نواز کہنے پر شرک کا فتویٰ لگائے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہابیہ بزرگوں کی توہین اور خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہیں اور ایمان سے خارج ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان مکرم، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ غریب نواز ہیں۔ اس زمانے میں بھی غریب نواز تھے اور آج بھی غریب نواز ہے۔ ان کے زمانے، ان کے دربار سے آج بھی جو ہے وہ زمانہ پل رہا ہے۔ آپ دیکھیں میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولایت کی منزلیں تو بعد میں طے کی تھی، لیکن بچپن کے اندر جب آپ اپنی ماں کی گود کے اندر تھے اس وقت بھی آپ غریب نواز تھے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے ایک بار میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام شیر خارگی کے اندر اپنی ماں کی گود کے اندر ہے، ایک عورت ایک چھوٹے سے بچے کو اپنی گود میں لے کر کے حضرت خواجہ غریب نواز کی ماں کے پاس میں حاضر ہوتی ہے، چہرہ مرجھایا ہوا ہے، غریبی اور مفلسی کا زمانہ ہے۔ اس آنے والی عورت کا جو گود کے اندر بچہ ہے وہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی ماں نے پوچھا کہ اے خاتون تم اپنے بچے کو دودھ کیوں نہیں پلا دیتی، یہ بچہ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہے اور رو رہا ہے۔ اس آنے والی خاتون نے اپنی درد بھری کہانی سناتے ہوئے کہا میں بہت غریب ہوں اور غربت کا شکار ہوں، کئی دنوں سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، میرے تھنوں کا دودھ بھی اس کی وجہ سے خشک ہو گیا ہے، میں اپنے بچے کو کیسے دودھ پلاؤں اور روتے ہوئے بچے کو کیسے چپ کر سکتی ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اپنی ماں کی گود کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معمولی عمر کے اندر غریب نوازی کا ایسا جذبہ آپ کو عطا فرمایا تھا، آپ نے اپنی ننھی سی انگلی اٹھائی اور اٹھا کر کے اس آنے والی خاتون کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کی ماں سمجھ گئی میرا بیٹا معین الدین یہ کہہ رہا ہے کہ امی جان اس بچے کو دودھ پلا کر کے اس بچے کو خاموش کر دو تو میرے دل کو سکون اور قرار آ جائے گا۔ ماں نے اشارہ سمجھا اور اس خاتون کی گود سے اس بچے کو لے کر کے جب دودھ پلایا اور بچہ جب چپ ہو گیا میرے خواجہ مسکرانے لگے اور مسکرا کر کے بچپن ہی کے اندر آپ نے شان غریب نوازی کا اظہار فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ شان تھی میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تاریخ میں یہ آتا ہے جب آپ چھوٹے بچے تھے تو اپنی عمر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے اپنے گھر پہ آتے اور اپنی ماں سے کہتے امی جان ان بچوں کو کھانا کھلاؤ۔ یعنی بچپن کے اندر غریب نوازی کا ایسا جذبہ تھا، غریبوں کے بچوں کو جمع کر کے اپنے گھر میں لا کر کے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایسا جذبہ، ایک بار اب عید کا دن ہے، صاف ستھرا خوبصورت نیا لباس پہن کر کے جب عیدگاہ کی طرف جانے لگے، ابھی زیادہ عمر نہیں ہے، چھوٹی سی عمر ہے، راستے کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہے اور چہرہ اس کا
मुरझाया हुआ है, ईद की खुशियों का कोई असर उसके चेहरे के ऊपर नजर नहीं आ रहा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु बचपन के आलम के अंदर अल्लाह ने कैसी गरीब नवाजी का जज्बा आपको अता फरमाया था, ये बात हमेशा याद रख के जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से काम लेना चाहता है तो उसके बचपन को भी इतना सुथरा बना देता है कि अल्लाह अकबर, जमाना देख करके अश अश कर उड़ता है। कुदरत को इस बच्चे से काम लेना मंजूर था और हम जैसे गरीबों को पालना मकसूद था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बचपन के अंदर ईद की नमाज के लिए जाते हुए जब उस मुरझाए हुए फटे पुराने कपड़ों के अंदर फकीर को देखा। आप भी ईद के दिन आते हैं, ईद के दिन एक अलग उमंग हुआ करती है, बच्चा एक अलग कैफियत के अंदर होता है और उसकी सारी तवज्जो ईद की खुशियों के अंदर हुआ करती है। लेकिन कुछ दिल ऐसे भी होते हैं जो और दिलों से हट करके हुआ करते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने वही गरीब नवाजी वाला दिल अता फरमाया था। उस बच्चे के करीब गए और जाने के बाद ने पूछा कि जनाब आए मेरे बिरादर, आखिर बात क्या है, ईद की खुशियों के अंदर तुम शामिल क्यों नहीं होते? बच्चा जवाब देता है कि मेरा कोई नहीं है, मैं यतीम हूँ और मेरे पास में ईद के दिन पहनने के लिए नया कपड़ा भी नहीं है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उस गरीब की विपदा को सुना, आपका दिल तड़प गया और मोम हो गया। उस बच्चे को अपने साथ में लेकर के गए, अपना नया लिबास उस बच्चे को पहनाया, उंगली पकड़ करके बचपन के आलम के अंदर उसे अपने साथ में ईद की नमाज के लिए लेकर के गए। उस वक्त आपके चेहरे के ऊपर जो खुशी के आसार थे उससे आपका चेहरा जगमगा रहा था और चेहरा बता रहा था कि ये बच्चा आने वाले वक्त के अंदर आज जो बच्चों की गरीब नवाजी कर रहा है, कल बादशाहों को भी गरीब नवाजी करता हुआ नजर आएगा। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने मामले के अंदर बड़े नरम, आपको जादूगरों के जरिए सताया गया, आपको कत्ल करने के लिए बड़ी बड़ी प्लानिंग की गई और फिर आपने जिस अंदाज के अंदर तकलीफों को बर्दाश्त किया। आज बहुत सारे लोग समझते हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने पीर की बारगाह से मदीना पहुंचे और मदीना से फिर अजमेर में जाकर के बैठ गए, करामतें दिखाई, लोगों को कलमा पढ़ाया और ख्वाजा गरीब नवाज बन गए। कहने को तो बड़ी आसान बात है, लेकिन जिन लोगों ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु का बचपन पढ़ा, फिर तलाशे पीर का जो माजरा पढ़ा और फिर इस राह के अंदर जो मशक्क़तें उन्होंने उठाई, जो इबादतें और रियाजतें की, उनको जिन्होंने पढ़ा और फिर वहाँ से अजमेर आने तक और फिर अजमेर में बैठ करके जो तकलीफ़ें उठाई, जब बंदा उनको पढ़ता है तो सोचने पे मजबूर हो जाता है अल्लाह ने किस मिट्टी से उनको बनाया था। वो मुसीबतें जो पहाड़ों पे डाल दी जाती तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। वो सारी मुश्किलात हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ऊपर बर्दाश्त की, लेकिन कभी उफ तक न किया। ये आपका अपनी जात के मामले के अंदर ये हाल था। लेकिन अगर किसी गरीब की बात आ जाए तो फिर शान गरीब नवाजी का आलम अलग ही हुआ करता था। आपका एक मुरीद था, आपकी बारगाह के अंदर हाजिर हुआ और हाजिर होकर के अर्ज करने लगा, हुजूर जो शहर का हाकिम है उसने मुझे कहा है कि शहर छोड़ करके निकल जाओ, मैं जब वापिस आऊंगा अगर मैंने तुम्हें पाया तो मैं शहर बदर करवा दूंगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया वो हाकिम अभी है कहाँ? आपको बताया गया कि वो जंगल के अंदर शिकार खेलने के लिए गया हुआ है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुजरिमों को तो माफ कर सकते थे, लेकिन अगर कोई गरीब आपकी बारगाह में आकर के अगर उसकी आंखों में आंसू आ जाए तो फिर मेरे ख्वाजा इसे कभी भी गवारा नहीं करते थे। और फिर आलम जज्ब के अंदर आपने इरशाद फरमाया वो जंगल के अंदर शिकार के लिए गया हुआ है और उसने कहा है कि मैं तुम्हें आकर के निकालूंगा, वो आएगा तब ना निकालेगा, अब वो जंगल से दोबारा कभी भी पलट के नहीं आएगा। थोड़ी देर के बाद में खबर आई कि वो जंगल में अपने घोड़े से घिरा और घिर करके हिलाक हो गया। ये थी मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान गरीब नवाजी। अगर गरीब ने आकर के आपकी बारगाह में अपनी परेशानी बता दी तो मेरे ख्वाजा का आलम अलग ही हो जाया करता था। आप ख्वाजा गरीब नवाज की शान गरीबी के जो वाक़यात हैं उन्हें आपकी सीरत के अंदर पढ़ें, आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे मौक़ों पे आपने लोगों की गरीब नवाजी फरमाई है। एक बार हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक किसान आया और आकर के कहने लगा, हुजूर मैं दिल्ली से आया हूँ
اور آپ کی بارگاہ میں اس نے یہ عریضہ پیش کیا، حضور میرا جو کھیت تھا وہ حاکم نے ضبط کر لیا، اور اس نے یہ کہا ہے کہ اگر تمہیں کھیت چاہیے تو پھر دلی جاؤ اور بادشاہ سے تم پروانہ لکھوا کے لے کے آؤ، تب میں کھیت تمہارے حوالے کروں گا۔ اب آپ کے جو خلیفہ ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، وہ دلی کے اندر رہتے ہیں، اگر آپ میری سفارش کر دیں مجھ غریب کسان کا کام بن جائے گا۔ حضرت خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایک خط لکھ دیتے اپنے قطب کے نام پر تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا ایسا پاور تھا بادشاہ کے اوپر کہ دلی کا بادشاہ خود آپ کا مرید تھا، آپ اشارہ کر دیتے ایک زمین نہیں نہ جانے ایسی کتنی زمینیں بادشاہ ان کو دے دیتا۔ لیکن سوچیں اللہ کہ ولی کا دل کتنا نرم ہوتا ہے، اور پھر غریب نواز تو غریب نواز ہے، آپ نے کوئی خط نہیں لکھا، آپ نے اپنا مختصر سا توشہ اٹھایا، غریب کو ساتھ میں لیا کسان کو، اور پیدل ہی آپ اجمیر سے چل پڑے دلی کے لیے، دلی روانہ ہوئے، پیدل چل کر کے دلی پہنچے، اپنے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ خانقاہ میں جا کر کے قیام پذیر ہوئے۔ حضرت خواجہ قطب کے چہرے کے اوپر جگمگاہٹ آئی، حضرت خواجہ غنی نواز جیسا پیر ہو اور قطب الدین بختیار کاکی جیسا مرید ہو اور وہ پیارا پیر چل کر کے گھر پہ آ جائے تو پھر کیا بات ہے قسمت کی۔ حضرت خواجہ قطب کا چہرہ جگمگا اٹھا، خدمت کے اندر مگن ہو گئے، اور بعد میں عرض کیا حضور آپ دلی تشریف لائے اجمیر سے چل کر کے، حضور کیسے تشریف آوری ہوئی؟ ارشاد فرمائے، آپ نے کسان کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کسان ہے، اس کی زمین کو حاکم نے ضبط کر لیا، اور دلی کا بادشاہ اگر پروانہ لکھ کر کے دے دیتا ہے تو اس کی زمین چھوٹ جاتی ہے، تو میں اس کی زمین دلوانے کے لیے یہاں پہ چل کے آیا ہوں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے سنا تو لرز گئے، جن کی ایک ملاقات ہزاروں سالوں کے اوپر بھاری ہو، لوگ جن سے ملاقات کے لیے ترستے ہو، ہندوستان میں لاکھوں لوگ جن کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑے ہو اور جن کی کرامتیں بے شمار ہو، جو اشارہ کر دے تو تقدیر پلٹ دے، ایسا عظیم پائے کا ولی ایک کسان اور معمولی کسان کی فریاد کو سن کر کے دلی سے اجمیر سے پیدل چل کر کے دلی کے اندر تشریف لایا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے عظیم پیر کا جب یہ عظیم کام دیکھا تو آپ لرز کر کے رہ گئے کہ میرا پیر اتنی مشقتوں کو برداشت کر کے دلی میں آیا۔ عرض کی حضور آپ ایک خط لکھ دیتے، آپ ایک پیغام بھجوا دیتے، میں غلام کب کام آؤں گا، میں خادم کس کام کے لیے، حضور آپ کا اشارہ ہوتا میں کسان کا کام کروا دیتا، حضور آپ نے تکلیف کیوں گوارا فرمائی؟ حضرت خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا پیارا جواب دیا، اللہ اکبر، لوگوں کے لیے غریبوں کے لیے ان کا دل دریا سے بھی زیادہ سخی تھا۔ فرمایا یہ کسان بہت پریشان تھا، اس نے میرے سامنے آ کر کے جب اپنی پریشانی کو بیان کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ کوئی اگر پریشان حال ہو اس کی پریشانی کو دور کرنا یہ بھی ایک طرح کی بندگی ہے، اس بندگی کو ادا کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ میں اجمیر سے چل کے دلی جاؤں اور اللہ کی رضا حاصل کر لوں، کیونکہ بندہ جب کسی غریب کے دل کو خوش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا پانے کے لیے میرا خواجہ اجمیر سے پیدل چل کے ایک غریب کا کام بنانے کے لیے دلی کے اندر تشریف لائے۔ اب اگر میرے خواجہ کو غریب نواز نہ کہا جائے تو پھر کون غریب نواز ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اچھا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بھی آپ نے ایسی غریب نوازی فرمائی۔ یہ سلطان شمس الدین التمش جو آپ کا مرید تھا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا، ان کے ساتھ میں آپ دہلی کے اندر ٹہل رہے ہیں، باغ کی سیر کر رہے ہیں، اچانک ایک عورت آئی اور بادشاہ سے کہنے لگی یہ آپ کے جو پیر ہیں قطب الدین بختیار کاکی، ان سے مجھے انصاف دلواؤ۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا انہوں نے میرے ساتھ میں زنا کیا، میرے پیٹ کے اندر ناجائز بچہ ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ بادشاہ جس کے در کا گدھا بن کر کے زندگی گزارنا اپنی زندگی کی معراج سمجھتا ہو، ایسا عظیم پیر اور بادشاہ اور درباریوں کے سامنے اور خاص لوگوں کے سامنے اتنی بڑی تہمت ان پر لگائی گئی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے جب اس عورت کی اس بات کو سنا، آدمی چاہے کتنا بھی
मजबूत क्यों ना हो, लेकिन जब तोहमत की बात आती है तो परेशान हो ही जाता है। उस वक्त हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पता था कि ऐसे मौके पे अगर कोई गरीब नवाजी कर सकता है तो मेरा पीर गरीब नवाज ही कर सकता है। अजमेर की तरफ रुख करके पुकारा, मेरे ख्वाजा मेरी मदद के लिए आइए, मेरी इज्जत का सवाल है। जब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने पीर को आवाज दी, वो पीर बड़ा बाकमाल था। पल भर के अंदर रिवायतों में आता है मेरे ख्वाजा दिल्ली के अंदर मौजूद थे और आपने जब उस बात को सुना कि मेरे प्यारे खलीफा के ऊपर तोहमत लगाई गई, औरत की तरफ रुख करके मेरे ख्वाजा ने उसके शिकम की तरफ इशारा किया और फरमाया, आए शिकम में परवरिश पाने वाले बच्चे, तू ये बता तेरा बाप कौन है। वो बच्चा अपनी माँ के पेट से ही बोल उठा, मेरा बाप जो है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नहीं है, मैं फला की औलाद हूँ। इस औरत को पैसा दे करके, लालच दे करके हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर तोहमत लगाई गई है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अजमेर से पहुंच करके अपने मुक़द्दस खलीफा की ऐसी गरीब नवाजी फरमाई, वो औरत अपने जुर्म का एतराफ़ करने पर मजबूर हो गई। अल्लाह अकबर, ये शान गरीब नवाजी। और मैं तो कहता हूँ सिर्फ गरीब नवाजी नहीं है, वो उनके दर पे जो चला जाता है वो भी गरीब नवाज बन जाता है, वो भी गरीबों को नवाजने वाला बन जाता है। इसीलिए तो किसी कहने वाले ने कहा था, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, गरीब आए और हो गए गरीब नवाज। सरकार गरीब नवाज के दरबार पे कितने ऐसे फकीर गए जो गए तो फकीर थे, जब पलट करके आए तो उनके दरवाजे पे फकीर आकर के भीख मांगने लगे और वो लोगों की गरीब नवाजी करने लगे। अल्लाह अकबर, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज बड़े जमाली थे, बड़े खुश मिजाज, लेकिन गरीब की बात आ जाए तो फिर आपका जलाल देखने के लायक हुआ करता था। इसीलिए तो गरीब नवाज थे। एक बार एक मुरीद आपकी बारगाह में आया और आके कहने लगा, हुजूर मैं आपका मुरीद हूँ, मैंने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया, इसलिए पृथ्वीराज चौहान मुझे बहुत सताता है, मेरे ऊपर जुल्म करता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पैगाम भेजा, इस गरीब को न सताओ, इस पर जुल्म सितम न करो, जुल्म सितम का अंजाम बड़ा बुरा होता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान अपनी हुकूमत के नशे के अंदर ऐसा मस्त था, वो कोई बात सुनने के लिए आमादा और तैयार न हुआ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जब आ करके उस मगरूर का जवाब पेश किया गया कि मगरूर ये कह रहा है कि मेरी हुकूमत में बैठ करके एक फकीर मुझे धमकी देता है, उसकी ये मजाल। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने उस मुरीद की परेशानी को देखा और बादशाह के गुरूर को देखा, तो फिर आलम जलाल में आए और फिर आलम जज्ब के अंदर आपने इरशाद फरमाया, मैंने राय पतोरा को जिंदा गिरफ्तार करके लश्कर इस्लाम के हवाले कर दिया। आलम जज्ब के अंदर जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने ये कलिमात अता फरमाए थे, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। और फिर वो मंजर लोगों ने अपनी निगाहों से देखा। उधर सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो हिंदुस्तान से शिकस्त खा करके लश्कर जमा करने के अंदर मगन है, वो सोया, रात में उसने ख्वाब देखा, एक बुजुर्ग आए हैं और कह रहे, शहाबुद्दीन तुम हिंदुस्तान में आओ, दिल्ली का तख्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है, हिंदुस्तान की बादशाही तुम्हारा इंतजार कर रही है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो बड़े दिनों से इंतजार में था, एक बुजुर्ग की बशारत सुनी, फौरन लश्कर तैयार किया, अजमेर दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। इधर से पृथ्वीराज चौहान का लश्कर चला, उधर से शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का लश्कर चला, दोनों का मुकाबला हुआ, खूरे जंग हुई और फिर आखिर में हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आलम जज्ब के अंदर जो ये जुमला फरमाया था, आलम जज्ब में फरमाया था कि मैंने राय पतोरा को जिंदा गिरफ्तार करके लश्कर इस्लाम के हवाले किया। फिर वही हुआ, काफिरों का लश्कर शिकस्त खा गया और राय पतोरा पृथ्वीराज चौहान गिरफ्तार होकर के मुसलमानों के हाथ में आया। और उसके बाद में जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने फतेह हासिल की, आगे बढ़ा तो पहाड़ से क्या देखा कि अजान की आवाज आ रही है। वो हैरत में डूब गया, कुफरिस्तान के अंदर अल्लाहू अकबर के नगमों की सदाएं कहां से आ रही है। आगे बढ़ करके जब उसने देखा कि चंद फुकरा हैं और एक बुजुर्ग है मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं,
مغرب کا وقت ہے، اذان ختم ہوئی، بزرگ مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز ادا کروائی۔ شہاب الدین محمد غوری کو بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ نے مجھے فتح عطا فرمائی ہے ایک بزرگ کی بشارت پر، اب نماز کا وقت ہوا ہے، بزرگ کے پیچھے میں نماز ادا کر لو۔ شہاب الدین محمد غوری مقتدی بن کر کے جب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، سلام پھیرا، نماز مکمل ہوئی، اور جب امام نے اپنا چہرہ گھمایا تو بادشاہ وقت شہاب الدین محمد غوری نے جب نظر ڈالی تو چیخ نکل گئی اور کہا یہ بزرگ تو وہی ہے جو خواب میں آئے تھے اور مجھے آ کر کے کہا تھا شہاب الدین ہندوستان کا تخت تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ آگے بڑھے، لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہی تو ہندوستان کے بادشاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آگے بڑھا، اپنی تلوار بھی نکالی، اپنا تخت بھی نکالا اور میرے خواجہ کے قدموں میں رکھ کر کے کہا حضور حقیقت کے اندر بادشاہ میں نہیں ہوں، بادشاہ آپ ہیں، اپنے ہاتھوں کو بڑھائیے، مجھے بھی اپنا مرید بنا لیجئے۔ اور پھر ساری زندگی بادشاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے قدموں کے اندر غلامی کر کے گزارنے کو اپنی سعادت سمجھتا رہا۔ عزیزان مکرم، یہ میرے خواجہ غریب نواز کی غریب نوازی تھی۔ ایک آپ کے مرید کو ستایا گیا تو پوری حکومت کو پلٹ کر کے رکھ دیا۔ آج بھی میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان اور آپ کے جلوے اسی طرح پورے ہندوستان کے اندر بکھرے ہوئے ہیں، اور میرے خواجہ کی روحانیت آج پورے ہندوستان پہ راج کر رہی ہے۔ انگریزوں کے زمانے کے اندر جب برطانیہ کا وائس چانسلر جب آیا تھا، وائس رائے ہند جب آیا تھا اور اجمیر پہنچا، اس نے خواجہ کا دربار دیکھا، یہاں سے پلٹ کے جب وہ برطانیہ گیا تو برطانیہ میں جانے کے بعد میں اس نے ایک بات کہی تھی کہ میں ہندوستان میں گیا، ہندوستان کے اندر میں نے بڑا ایک عجیب منظر دیکھا، میں نے دیکھا کہ ہندوستان کے اوپر ایک قبر حکومت کر رہی ہے۔ یہ اس کی ظاہری نگاہ تھی، اس نے ظاہری نگاہ سے کے دیکھا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں پورے ہندوستان پہ میرے خواجہ کی روحانیت حکومت کر رہی ہے، میرے خواجہ کا پورے ہندوستان پہ راج ہے۔ اسی لیے تو آج مسلمان بھی جا کے سر جھکا رہا ہے، کافر بھی جا کے سر جھکا رہا ہے، سکھ بھی جا کے سر جھکا رہا ہے، اور نہ جانے کتنے عیسائیوں نے بھی وہاں پہ جا کر کے اپنے سروں کو جھکایا ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، اللہ اکبر۔ میرے خواجہ کی شان وہ شان ہے۔ عزیزان مکرم، دنیا حضرت اعلیٰ حضرت سرکار نے تو کہا تھا کہ جن جگہوں پہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے ان میں سے ایک جگہ میرے خواجہ کا دربار ہے، وہاں پہ جا کے دعا کرو، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کو تھام لو، مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہمیں بزرگوں کی عقیدت سکھاتا ہے، ورنہ تو دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ نکل رہا ہے جو ان کو غریب نواز کہے معاذ اللہ مشرک ہو جاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ لہذا میرا بھی فرض بنتا ہے، آپ کا بھی فرض بنتا ہے، ہم خواجہ غریب نواز کا چرچا کریں، ان کا تذکرہ کریں، اور کل چھٹی کا دن ہے، ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کریں۔ آج کی رات وہ رات ہے، آج پوری رات میرے خواجہ غریب نواز اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر بند رہے، اور اللہ اللہ کی آوازیں پوری رات حجرے سے آتی رہی۔ سارے مریدین حیران تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز ہمیشہ ذکر کیا کرتے ہیں، لیکن آج ذکر کا انداز الگ ہی ہے۔ آج جب ذکر کی آوازیں باہر آ رہی ہیں تو دل لرز رہا ہے، خوف طاری ہو رہا ہے، لمحہ لمحہ ذکر کی آوازیں بلند ہوتی گئی، اللہ اللہ کی صدائیں آج حجرے سے باہر آ رہی تھی، ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ آخر رات ڈھلنے لگی، ذکر کی آوازیں اور بلند ہونے لگی، اور پھر جب صبح کا سفیدہ، جب صبح صادق طلوع ہونے کے قریب آئی تو آہستہ آہستہ ذکر کی آوازیں مدھم پڑ گئی، آہستہ پڑ گئی، اور اس کے بعد میں مریدوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ روزانہ حضرت خواجہ غریب نواز فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت پہ تشریف لاتے تھے۔ آج وقت ہو گیا ہے، حجرے کا دروازہ بھی نہیں کھلا، میرے خواجہ باہر تشریف بھی نہیں لائے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ وقت تنگ ہو رہا ہے، مصلی امامت پہ ایک شخص آگے بڑھا، نماز مکمل کر گئی، سب حجرے کے باہر جمع ہو گئے۔ اتنے سالوں تک جو نہ صرف 5 وقت کی بلکہ رات بھر نمازیں پڑھنے والا نمازی آج فجر کی نماز کے اندر کیوں حاضر نہیں ہوا؟ مریدوں کے دل لرز رہے ہیں، ایسا کبھی بھی زندگی میں نہیں ہوا۔ میرے خواجہ نے
तकरीबन एक सदी तक अपनी सारी जिंदगी इबादत और रियाजत के अंदर बसर की। इतना बड़ा नमाजी आज फजर की नमाज के अंदर नहीं आया। आज लगता है कोई गैर मामूली वाकया पेश आया है। मुरीदीन ने डरते डरते दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। लेकिन जब मुरीदीन ने कोशिश करके दरवाजे को खोला तो दरवाजा खुला हुआ पाया। जब लोग अंदर दाखिल हुए तो अंदर खुशबू फैली हुई थी और नूर बरस रहा था। जब आगे गए तो देखा कि हजरत ख्वाजा गई नवाज लेटे हुए हैं। मुरीदीन ने सोचा रात भर इबादत किए हैं, लगता है जिक्र करते करते अल्लाह के महबूब की आंख लग गई है। लेकिन जब करीब पहुंचे तो देखा कि चेहरे का सुकून कुछ और ही बता रहा था, चेहरे के अनवार कुछ और ही बता रहे थे। चेहरा तो रोजाना चमका करता था, लेकिन आज चेहरे की चमक कुछ और ही कह रही थी। जब आगे बढ़े तो क्या देखा कि पेशानी पे लिखा हुआ है माता हबीबुल्लाह फी हुब्बिल्लाह। आए लोगों, अल्लाह का महबूब अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से कूच कर गया है। जब मुरीदीन ने देखा तो कोहराम मच गया। इतने सालों तक सारी दुनिया के अंदर इस्लाम का पैगाम फैलाने वाला और इस्लाम हिंदुस्तान के कुफरिस्तान के अंदर इस्लाम की रोशनी बांटने वाला, लाखों लोगों को कलमा पढ़ाने वाला, इस तरह से अपने लाखों मुरीदों को छोड़ करके चला जाएगा, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। जब हजरत ख्वाजा गई नवाज के विसाल की खबर लोगों को पता चली तो लोग धाड़े मार करके रोने लगे। और फिर आपके जनाजे के अंदर वो मंजर हुआ जो चश्मे फलक ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कभी न देखा था। मेरे ख्वाजा ने उस दिन आंखें अपनी जारी तौर पे बंद की थी, लेकिन आज भी अपनी चश्मे अताई से और चश्मे बसीरत से हम गुनाहगारों को देख रहे हैं और उनका फैजान आज भी सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर रिमझिम बरस रहा है। अल्लाह रब कदीर उनके फैज़ व बरकात से मुझे और आपको माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।